السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ امید ہے دیش اور ودیش سے دیکھنے والے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اور آپ کا جو من چاہا سپنا ہے، جو بھی آپ کے ڈریمز ہے، جلد سے جلد اللہ انہیں حقیقت کا روپ دے، آمین۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو جانیں۔ کیا یہ ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو سب میں پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں کی جیسی محبت کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس ایک فزیکل فارم میں جس طرح ہمیں جنم دینے والی ہمارے ساتھ، جسے ہم ماں کہتے ہیں، مدر کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، وہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں جیسی محبت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی زیادہ محبت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں ہر وہ چیز دینا چاہتے ہیں جس کے ہم طلبگار ہیں، بٹ اس سے پہلے ہماری آزمائش ہوتی ہے اور ہم آزمائے جاتے ہیں۔ کسے وہ آزما کر دے کر ہے یا پھر کسے دے کر آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس نظام میں ہر ایک کو پورے صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں اگر آپ 3 چیزوں کو تھام لیں تو آپ کی لائف، آپ کی زندگی اس طرح سے حسین ہو سکتی ہے، اور آپ اس طرح کے انسان بن سکتے ہو کہ جسے آپ جب چاہے پانا چاہتے ہو، یا جس چیز کے لیے آپ طلبگار ہو وہ خود بخود آپ کے لیے یا آپ کے واسطے آئے گی۔ آپ کو سب میں پہلے ہر حال میں شکر گزار کرنا ہوگا۔ آپ جتنی شکر گزاری کرو گے، آپ کے پاس اتنا ہی بڑھ بڑھ کر اور چیزیں آئیں گی۔ اور دوسری چیز صبر۔ آپ کو ہر حال میں صبر رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ شکر گزاری تو کر رہے ہو لیکن آپ کے حالات کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں بولتے جا رہے ہو، ہر ایک کے سامنے ذکر کرتے جا رہے ہو کہ میرے گھر کے حالات ایسے ہیں، میرے کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، میرے گھر پیسے نہیں ہیں، جاب نہیں ہے میرے پاس، ہمارے گھر میں ایسے حالات چل رہے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ اس طرح سے ہیں، یا آپ کسی نہ کسی طرح کی آپ شکایتیں کر رہے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم شکر گزار ہیں، شکر گزاری بھی کر رہے ہو، تو جان لیجئے آپ کی شکر گزاری معنی نہیں رکھتی جب تک کہ آپ پورے صبر کے ساتھ ہر وہ حالات پر بھی آمین کہیں اور الحمدللہ کہیں جو آپ کے لیے ہے، جو جس حالات میں بھی آپ ہو۔ تبھی اللہ تعالیٰ آپ کا صبر کے آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے حالات جیسے بھی ہے اس کو آپ ہر ایک کے سامنے بولتے جا رہے ہو۔ صبر کا نام ہی یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ حالات اس طرح ہے، آپ کے سچویشن اس طرح ہے، آپ اتنے تکلیف میں ہو، پھر بھی آپ بنا کسی شکایت کے، بنا کسی بھی افسوس کے آپ صرف اور صرف شکر گزاری کر رہے ہو، تو وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوگی۔ اور ایک چیز سب میں ضروری ہے کہ آپ کو اپنی دعائیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعائیں میں وہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کا نصیب بدل دیتی ہے۔ دعائیں اتنی پاورفل ہے کہ آپ جو چیز جسے پانا چاہتے ہو وہ آپ کے پاس لے کر آتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ صبر رکھیں، شکر کریں، پھر دعا کریں۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو آپ کی ہمیشہ زندگی میں جہاں پر بھی جیسے بھی ہو اپنائیں گے تو دیکھیے آپ کے حالات بدلنے میں صرف چند وقفہ لگے گا، پھر دھیرے دھیرے آپ کے حالات آپ کے من مرضی مطابق ہوتے جائیں گے، اور آپ کو وہ سب ملتے جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، ہر چیز وقت پر مقرر ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی کوئی صحیح وقت مقرر ہو، اس وقت کے لیے وہ چیزیں رکھی گئی ہو، تو ضروری نہیں کہ آپ
اس میں بھی شکایتیں کرتے جائیں کہ وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، آپ جو چیز پانا چاہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ملی ہے۔ بس آپ کو ہر حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنیں۔ پھر اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود کھینچتے لے کر جائے گی، جانماز تک لے کر جائے گی، نمازوں تک لے کر جائے گی۔ ہر وہ اچھے کام کرنا شروع کر دو گے آپ، جس سے آپ کی انرجی چینج ہوگی، جس کے آپ کا ہر وہ کام کرنے سے آپ کو بہت دلی سکون ملے گا۔ تو دوستو، بہت ضروری ہے اپنے آپ پہ یقین رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ آپ کس طرح سے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار پڑھتے جائیں۔ استغفار ایک ایسی دعا ہے، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے گناہوں تو معافی کرتا ہے، یا پھر آپ پریزنٹ میں جتنے بھی گناہ کرتے جا رہے ہیں، یا آج میں جانے انجانے میں آپ سے جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کی بھی آپ کو معافی ملتی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ کو استغفار ہر حال میں کرتے رہنا ہے۔ استغفار کا ذکر اس طرح کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کہ آپ اس طرح ہوتے جاؤ کہ ایک دم سے جس طرح سے صاف شفاف پانی ہوتا ہے، جسے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس طرح کے آپ انسان بنتے جاؤ گے۔ یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ نے کل کتنے گناہ کیے، معنی یہ رکھتا ہے کہ آج آپ نے کتنے معافی مانگی ہے، کیا کتنے بار آپ نے استغفار کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ درود پڑھتے رہے، درود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کئی سارے ایسے دعائیں یا پھر جو بھی ہمارے حاجات ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کون سی بھی تلاوت کرنے سے پہلے یا پھر آپ استغفار پڑھنے سے پہلے 11 بار درود شریف یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے زیادہ تر مانتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد سے جلد قبول ہوتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ استغفار سے پہلے درود ضرور پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ پورے یقین کے ساتھ اور پورے وشواس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن ہی رہا ہے، وہ آپ سے ایک دم سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ جس طرح سے ہم پیرنٹس کو بولتے ہیں، جس طرح ہمارے قریبی دوست کو بولتے ہیں ہم کہ یہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، یا ہمارے جو بھی ہمارے تکلیف ہے، جو بھی ہماری پریشانی ہے، ہم شیئر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سامنے دیکھیے اور باتیں کیجیے اور بتائیے کہ آپ کو کس طرح کی پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ پھر دیکھیے دھیرے دھیرے آپ کی لائف میں کس طرح سے آپ کی زندگی میں دلی سکون ملتے جائے گا۔ جب ایک بار آپ کو دلی سکون آ جائے گا، جب ایک بار آپ ان سب چیزوں سے نکل جاؤ گے، پھر دیکھنا آگے آگے آپ کی لائف بہت آسان ہوتے جائے گی، لائف بہت بہت آسان ہوتے جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ آپ کو ان سب باتوں کا خیال رکھیے۔ میں آپ سب کو جانے سے پہلے ایک بار اور کہہ دینا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں 3 چیزیں ضرور اپنائیے: صبر، شکر اور دعا، اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقت نمازی بنیے، اور قرآن کی تلاوت کریے، چاہے 1 پیج ہی کیوں نہ ہو، 2 پیج ہی کیوں نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ استغفار اور درود ابراہیمی پڑھتے رہیں۔ جتنا بھی ہو سکے اتنا استغفار پڑھتے رہیے، ضروری نہیں کاؤنٹ کر کر پڑھے، ضروری نہیں وضو کر کر ہی پڑھے، ضروری نہیں کہ نماز کے بعد ہی پڑھے، ضروری نہیں کہ کھانا کھاتے وقت یا ہم چلتے وقت ہی پڑھے، بیٹھ کر ہی پڑھے۔ آپ جہاں پہ جیسے رہو اس طرح استغفار کی تلاوت کرتے جائیں، اور دیکھیے کس طرح سے آپ اپنے آپ کو بھی صاف اور شفاف بناتے جاؤ گے، اور اس صاف شفاف پانی کو کسی بھی رنگ کا ہم دے دے تو اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، اسی طرح آپ کی لائف بھی ہو جائے گی۔ جو طرح کے آپ مانگ رہے ہو، جو چیز مانگ رہے ہو، وہی آپ کی لائف میں آنے لگے گی۔ امید ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے
اس ویڈیو کے ذریعے کچھ نہ کچھ تو سمجھا ہوگا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خیریت رکھے۔ اللہ حافظ۔